أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الحمد لله رب العالمین. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم بنی آدم سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محترم، آج ہم مختلف قسم کے مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں. ان میں ایک مسئلہ کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہوتی ہے. اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ میری اولاد نافرمان ہو گئی، بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹی ماں کا ادب نہیں کرتی، بیٹا باپ کا نہیں کرتا. تو یہ اکثر یہ بھی ایک ہمارے مسائل ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں کرتے. جو اولاد کے حقوق ہیں والدین کے ذمہ والدین ان کو ادا نہیں کرتے. اگر ہم اپنے اولاد کے حقوق ادا کریں جو اسلام ان کو دیے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کریں، تو شاید ہمیں یہ شکایت نہ ہو کہ ہماری اولاد نافرمان اور بے ادب ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعے ہم اسلام میں بچوں کے حقوق اور ان کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر بیان کروں. ہمیں پتہ چلے قرآن و سنت میں اولاد کے حقوق ہمارے ذمہ کیا ہیں اور اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی چاہیے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے گزار حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کی بات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید جو بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے. اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، ملائکۃ غلاظ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آگ کے اوپر فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تند خو سخت مزاج ہیں، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں رب کریم نے ہمیں فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے حضور سے عرض کیا، نقی انفسنا فکیف لنا باہلینا، حضور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے، ہم اپنے اہل و عیال کو بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، فقال تنہونہم عما نہاکم اللہ وتأمرونہم بما امرکم اللہ، کما قال، فرمایا جن کاموں سے رب نے تمہیں روکا ہے ان برے کاموں سے اپنے اہل و عیال کو روکو، اور جن کاموں کے کرنے کا رب نے تمہیں حکم دیا ہے تم اپنے گھر والوں کو وہ کام کرنے کا حکم دو۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا، کہ اللہ نے جن برائیوں سے ہمیں منع کیا ہوا ہے ہمیں چاہیے اپنے اہل و عیال کو بھی ان برائیوں سے روکیں، اور پروردگار نے جو اچھے کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے ہمارا فرض ہے اپنے گھر والوں کو بھی وہ اچھے کام کرنے کا حکم دیا کریں۔ مقاتل کہتے ہیں ہر شخص کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے خدام کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے، یہ ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے القیاء کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں وَعَلَيْنَا تَعْلِيمُ أَوْلَادِنَا وَأَهْلِينَا الدِّينَ وَالْخَيْرَ وَمَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ مِنْ أَدَبٍ۔ القیاء نے فرمایا ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو تعلیم دیں، ان کو تعلیم و تربیت سکھائیں اور دین سکھائیں، اچھی باتیں سکھائیں اور حسن ادب سکھائیں۔ یہ ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو اچھی باتیں سکھائیں، دین کی ضروریات سکھائیں، فرض علوم سکھائیں، ان کی تعلیم و تربیت کریں۔ حضرت محترم، جو بچے ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں اور اپنے والدین کی امنگوں کے ترجمان ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم اچھی بنے تو ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی کرنی ہوگی۔ اگر بچے اچھے ہوں گے تو قوم اچھی ہوگی، قوم کا مستقبل اچھا ہوگا۔ اب سنیے گا کہ اسلام نے اولاد کے کون سے حقوق دیے جو والدین کے اوپر فرض ہیں، ان کو آپ غور سے سماعت فرمائیے گا۔ حقوق کی پہلی قسم ہے کہ بچے پیدا ہونے سے پہلے بھی اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، بچے کی ولادت سے پہلے کے بھی کچھ حقوق ہیں جو والدین کی ذمہ ضروری ہیں۔ نمبر 1، پہلا حق ہے کہ زندگی کا حق۔ اسلام نے حالت جنین میں بچے کو زندگی کا حق دیا۔ جنین کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، جب حمل قرار پاتا ہے تو اس کے 4 مہینے بعد بچے کے اندر، جنین کے اندر اللہ کریم روح پھونک دیتا ہے، تو جب روح پھونکی جائے اسے جنین کہتے ہیں۔ اب جنین کا حق یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ جب 4 مہینے حمل کے بعد بچے کے اندر روح ڈال دی گئی، اب اسے بغیر شرعی عذر کے اسقاط حمل کرنا اور حمل کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بلا ضرورت حمل کو ضائع کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر عورت کی زندگی کو یقینی خطرہ ہو بچہ پیدا ہونے کی صورت میں، پھر اسقاط حمل کرنا یہ واجب ہے۔ یہ پہلا حق ہے جو اسلام نے دیا بچے کو ماں کے شکم میں، وہ کیا ہے؟ وہ زندگی کا حق ہے
کہ جب حمل ٹھہر گیا 4 مہینے بعد روح ڈال دی گئی، اب اس بچے کو ضائع کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے جائز نہیں۔ دوسرا حق ہے وراثت کا حق۔ بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں ہے، 2 صورتوں میں وہ وارث قرار پاتا ہے۔ پہلی صورت ہے کہ جب اس کا والد فوت ہو گیا خدا نخواستہ بچپن میں، اس وقت وہ جنین ماں کے پیٹ میں موجود ہو، یعنی اس کے اندر روح ڈال دی گئی ہو، یہ پہلی شرط ہے وارث بننے کی۔ اور دوسری شرط ہے کہ وہ بچہ زندہ پیدا ہو۔ ان 2 صورتوں میں وہ اپنے فوت ہونے والے باپ کا وارث بنے گا۔ اور تیسرا حق ہے وصیت کا حق۔ فقہا کا اجماع ہے کہ اگر جنین زندہ پیدا ہوا تو اس کے لیے وصیت کرنی بھی جائز ہے، بشرطے کہ وصیت کے وقت وہ جنین ماں کے پیٹ میں موجود تھا اور پھر وہ زندہ پیدا ہوا۔ چوتھا حق ہے اولاد کا وقف کا حق۔ جس طرح وراثت اور وصیت کا حق ہے، اسی طرح اسلام نے مولود جنین کو وقف کا حق بھی دیا ہے۔ اگر اس کے نام پہ کوئی چیز وقف کی جائے تو اس وقت وہ بچہ ماں کے شکم میں تھا، پھر زندہ پیدا ہوا، اس کے لیے کسی چیز کو وقف کرنا بھی جائز ہوگا۔ 5واں حق جنین کا حق یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی عورت نے بدکاری بھی کی ہو، زنا بھی کیا ہو اور اس سے حمل قرار پایا ہو، اب اس جنین کا حق ہے جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو اور جب تک اسے دودھ نہ پلا لے، اس ماں کے اوپر شرعی حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے کہ اس کے اوپر حد کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غامدیہ ایک خاتون تھی، اس نے بدکاری کی، حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئی، عرض کی حضور میں نے زنا کیا ہے اور حمل ٹھہرا ہے، مجھے پاک فرمائیں، حد لگائیں۔ آپ نے اس کے ولی کو بلایا، فرمایا اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب بچہ پیدا ہو کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر اسے میرے پاس لاؤ۔ تو جب بچہ پیدا ہوا اس نے دودھ بھی پلایا۔ اب جب وہ کھانے پینے کے قابل ہو گیا تو پھر حضور کی بارگاہ میں غامدیہ کو پیش کیا گیا اور آپ نے اس کے اوپر شرعی حد قائم کی، اس کو رجم کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس خاتون کا جنازہ بھی پڑھایا۔ سیدنا عمر فاروق نے اس کی حضور عجیب بات ہے، اس عورت نے بدکاری کی اور آپ نے اس کے اوپر شرعی حد بھی لگائی، اب آپ اس بدکارہ کا نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھایا۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل مدینہ لوسعتهم کما قال، اس اللہ کی بندی نے ایسی پکی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو اہل مدینہ کے 70 لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے سب کو کافی ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا اے عمر کیا تم نے اس عورت سے کوئی افضل توبہ دیکھی ہے کہ جس نے گناہ کیا، بدکاری ہو گئی، لیکن اس نے اپنی ذات کو رب کے سامنے پیش کر دیا اور خدا کے اقرار کیا حضور میرے اوپر شرعی حد لگائیں، مجھے پاک فرما دیں۔ فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندے سے گناہ ہو، بندہ خود دنیا میں اپنے آپ کو شریعت اور قانون کے سامنے پیش کر دے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر زنا کا حمل بھی ہو پھر بھی اسے گرانا بھی جائز نہیں ہے، اور اس بچے کے سمجھدار یا دودھ پلانے تک اس عورت پہ حد لگانا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح چھٹا حق جو اسلام نے دیا وہ ہے نفقہ کا حق۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کا خرچہ اٹھائے۔ ابھی بچہ ماں کی شکم میں ہے، دنیا میں نہیں آیا، لیکن جب حمل ٹھہر گیا تو اس وقت سے لے کر بچہ کے جوان ہونے تک، سمجھدار ہونے تک اس کا نفقہ کھانا پینا اور والد کے اوپر ہے۔ یہ بھی اولاد کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اگر حمل والی عورت کو طلاق ہو جائے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو اس کا خرچہ باپ کے ذمہ یہ ضروری ہے، اگرچہ طلاق بھی اس نے دے دی،
یہ اسلام ہے. ہمارے ہاں چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، جو طلاق ہوتی ہے مرد عورت کو گھر سے نکال دیتا ہے خواہ وہ حاملہ ہو، حالانکہ یہ منع ہے. اگر حاملہ ہے عورت، بچہ پیدا ہونے تک اس کے کھانے پینے کا خرچہ باپ کے اوپر یہ ضروری ہے. ساتھ محترم اسی طرح 7واں حق ہے فطرانے کا حق، یعنی بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہے، جنین ہے، زندہ ہے، تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے. بلکہ امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق یہ واجب ہے. جس طرح زندہ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا باپ کے اوپر ضروری ہے، اسی طرح جو ماں کے شکم میں بچہ ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق یہ واجب ہے. یہ وہ 7 حقوق ہیں جو اسلام نے بچہ پیدا ہونے سے پہلے اسے دیے ہیں. اب بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی اولاد کے حقوق ہیں والدین کے ذمہ، وہ بھی سماعت فرما لیں. پہلا حق ہے زندگی کا حق. بولیے پہلا حق کیا ہے؟ زندگی کا حق. کیا مطلب اس کا؟ اگر بچہ پیدا ہوا اسے زندہ رہنے کا حق ہے. والدین اس بچے کو قتل نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اپنی اولاد کو بھوک افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں منصوبہ بندی والے کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، یہ غلط ہے. قرآن نے کہا کہ بچوں کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ جناب غربت ہے، وسائل کم ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنا رزق رب سے لے کے آتا ہے. بچے جتنے بھی ہوں ان کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے. اگر زیادہ بچے بھی ہیں ان کو آپ نے علم سکھایا، ادب سکھایا، اچھا انسان بنایا، وہ ملک و قوم کے لیے سرمایہ ہوں گے. اور اگر آپ کا 1-2 بچہ بھی ہے، آپ نے اس کی تعلیم و تربیت نہیں کی، وہ آپ کے لیے بھی وبال جان ہوگا اور قوم کے اوپر بھی بوجھ ہوگا. تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بچے کتنے ہیں، جتنے بچے بھی ہوں ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح دوسرا حق ہے کہ بچے کو اسلامی آداب سکھائے جائیں، ادب سکھایا جائے، اسلامی طور طریقہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جائے. حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. امام بخاری صحیح بخاری میں اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین اسے عیسائی یا یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی جیسا اس بچے کو ماحول دیا جائے گا اسی کو بچہ اختیار کر لے گا. حضرت امام حسین نے سید اللہ کے پیارے حبیب سے یہ روایت کی. آپ نے فرمایا من ولد له فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم يضره ام الصبيان او كما قال. امام بہقی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اس نے فرمایا جس کے یہاں بچہ پیدا ہو وہ اپنے بچے کے دائیں کان میں اذان دے، بائیں کان میں تکبیر کہے، اس بچے کو ام الصبیان کی بیماری نہیں لگے گی. یعنی اگر سنت کے مطابق آپ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان دیتے ہیں، بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، وہ بچہ کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تیسرا حق اولاد کا پیدا ہونے کے بعد والدین کے ذمہ یہ ہے ان کا اچھا نام رکھا جائے. بولیے کیا ہے؟ اچھا نام رکھا جائے. ہمارا المیہ ہے، جہالت ہے، ہم کہتے ہیں جی نیا نام ہو، ایسا نام میں نے اپنے بیٹے بیٹی کا رکھنا ہے جو کسی نے اس سے پہلے رکھا نہیں. بے شک وہ میننگ لیس ہو، وہ فضول ہو. ہم عجیب و غریب قسم کے نام رکھتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ اولاد کا ہمارے اوپر حق ہے. اچھا نام رکھو، اسلامی نام رکھو. اور یہ حضور کا ارشاد گرامی بھی ہے. آپ نے فرمایا حق الوالد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویعلمہ الکتابہ ویزوجہ اذا بلغ او کما قال. بیٹے کا باپ کے اوپر حق ہے
اس کا اچھا نام رکھے۔ نمبر 2، اس کو لکھنا پڑھنا سکھائے، تعلیم دے، ادب سکھائے۔ نمبر 3، جب بالغ ہو شادی کر دے۔ یہ وہ 3 حقوق ہیں جو حضور نے بیان فرمائے۔ پہلا حق بولیے کیا ہے؟ اچھا نام رکھو۔ کیسا نام؟ یہ بھی حضور نے خود فرمایا اپنے اولاد کے نام انبیاء کے ناموں کے اوپر رکھا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سچا نام حارث اور حمام ہے، اور سب سے زیادہ برا نام حرب اور مرہ ہے۔ یہ حدیث ہے۔ پھر دوسرا حضور کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اپنے نام اچھے رکھو، کیونکہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے نام اور باپ دادا کے نام سے بلایا جائے گا۔ اچھے نام رکھنے چاہیے۔ یہ ٹونی پومی، یہ اس طرح کے نام، یہ انگریزی نام، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جب بھی نام رکھو اچھا نام رکھو۔ کسی نبی کے نام کے اوپر رکھو، صحابی کے نام پہ رکھو، ولی کامل کے ساتھ اس بچے کی نسبت ہو، کیونکہ نام کا شخصیت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ جتنا اچھا نام ہوگا اتنا آپ کا بیٹا بیٹی بھی اچھا انسان بنے گا، اور اگر انگریزی نام ہوگا، یہودیوں جیسے نام، عیسائیوں جیسے نام، تو پھر برے اثرات ہوں گے بچے کی پرسنالٹی کے اوپر۔ تو یہ بھی اولاد کا حق ہے والدین کے اوپر۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے بعض ناموں کو چینج کیا ہے۔ آسیہ ایک خاتون کا نام تعین کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے نافرمان۔ تو جب حضور کو پتہ چلا کہ اس خاتون کا نام آسیہ، فرمایا نہیں، انتی جمیلہ، آج سے تیرا نام جمیلہ ہے۔ جمیلہ کا معنی خوبصورت۔ اسی طرح حضور نے بعض ناموں کو بدلا ہے۔ عاص، عزیز، اتلا، شیطان، حکم، غرا، حباب، شہاب، یہ نام حضور نے چینج کیے۔ اس سے پتہ چلا اگر کسی کا نام اچھا نہ ہو، اس نے کم علمی کی وجہ سے غلط نام، انگریزی نام یا میننگ لیس فضول نام اس نے رکھ لیا، بعد میں جب اسے پتہ چلے اپنے نام کو بدل دے۔ جیسے پرویز، اکثر بندوں کے نام ہوتے ہیں، یہ نام بھی صحیح نہیں ہے۔ خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا جس نے اللہ کے حبیب کا مبارک خط پھاڑا تھا، تو یہ نام بھی اگر کسی کا ہے اس کو بدل دیا جائے۔ جو بھی غلط نام ہے اس کو چینج کر دینا چاہیے۔ یہ بھی اولاد کا حق ہے والدین کے ذمہ، اچھا نام۔ یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا حق یہ ہے نسب کا حق۔ بچے کے نسب کی حفاظت کرنا یہ بھی والدین کے ذمہ ضروری ہے۔ نسب کو محفوظ رکھیں، جس کا بچہ اسی کی طرف سے منسوب کیا جائے۔ اگر کسی کے ہاں اپنی اولاد نہ ہو، اس کے کسی عزیز نے اسے بیٹا یا بیٹی دے دیا، تب بھی اسے اپنے نام کی طرف منسوب کرنا غلط ہے۔ اس کی اصل ماں باپ کی طرف سے منسوب کیا جائے۔ یہ مسئلہ بھی ہے، کیونکہ قرآن میں ہے ادعوہم لیابائہم، اولاد کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے بلاؤ۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ عدل والی بات ہے۔ یہ چوتھا حق ہے۔ اور 5واں حق ہے اولاد کا والدین کے ذمہ رضاعت کا حق۔ جب بچہ بچی پیدا ہو اس کی پرورش کی جائے، اسے دودھ پلایا جائے۔ قرآن کا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورا دودھ پلائیں، یہ پوری رضاعت کی مدت ہے۔ تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری، اور ماں اور بچے کے کھانے پینے رہائش کا خیال رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ حق ہے اولاد کا۔ چھٹا حق ہے پرورش کا حق، کہ جب بچہ پیدا ہو بندہ اس کو چھوڑ نہ دے، اس کی تعلیم و تربیت کی جائے، پرورش کرے ماں باپ، اس کو ادب سکھائے۔ یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ اور حضور کا بڑا پیارا ارشاد ہے، فرمایا اگر کسی کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کی اچھی پرورش کی، نفرت نہیں کی بچیوں سے، آپ نے فرمایا وہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ کو جنت میں داخل کروا دیں۔ سبحان۔ دوسرا حضور کا فرمان، جس کو رب نے 3 بیٹیاں دیں،
یا 3 بہنیں اس کی ہیں، اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، نفرت نہیں کی، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، ان کی تعلیم و تربیت کریں، ادب سکھائیں، بچیوں سے خاص طور پہ شفقت کریں، محبت کریں، نفرت نہ کریں، کیونکہ جس کی 2 یا 3 بیٹیاں ہیں اس نے صحیح ان کو پالا پوسا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور ہے جی حق، تربیت کا حق، یہ بڑا اہم ہے۔ تربیت کا حق، یہ والدین کو چاہیے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ ہائے ہائے، حضور کا بڑا پیارا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا مروا ابناکم بالصلاۃ ل7 واضربوہم ل10 وفرقوا مضاجعہم او کما قال۔ امام ترمذی اپنی سنن کے اندر، امام ابو داؤد اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں بچے، نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھے مار کے پڑھاؤ، اور ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ یہ طریقہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت۔ کیسا پیارا ہمارے آقا کا فرمان ہے، جب تمہارے بچے یا بچیاں 7 سال کے ہو جائیں، نماز کا طریقہ سکھاؤ، وضو کا طریقہ بتاؤ، نماز پڑھاؤ، ان سے اپنے ساتھ کھڑے کر کے نماز پڑھاؤ، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے مار کے نماز پڑھاؤ، اور ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ 10 سال کے بعد بیٹے اکٹھے ایک بستر پہ نہ سوئیں، یہ حضور کا حکم ہے۔ اور اتنے افسوس کی بات ہے جب والدین خود ہی نماز نہ پڑھیں، بچوں کو کیسے کہیں گے؟ آج تم خود ہی نماز نہیں پڑھتے جناب، رات کو دیر تک جاگنا، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانا، واٹس ایپ، فیس بک کے اوپر ٹائم ضائع کرنا، اور پھر صبح دیر سے ہم جاگتے ہیں، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں، شیاطین آ گئے، لڑائی جھگڑے ہو گئے، بیماریاں۔ بھئی کیوں نہ ہوں جب نہ آپ نے عشاء کی پڑھی، نہ فجر کی پڑھی، نہ خود صبح اٹھے، نہ اپنے بیٹیوں کو اٹھایا، نہ بچوں کو اٹھایا، پھر مسائل تو ہوں گے نا۔ ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے جب 7 سال کے تمہارے بچے ہو جائیں نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں سختی سے نماز پڑھاؤ، اور ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ یہ طریقہ ہے اپنی اولاد کی تربیت کا۔ اسی طرح ایک اور 8واں حق اولاد کا یہ ہے، اولاد سے شفقت و رحمت کی جائے، محبت سے پیش آئیں، اولاد کے ساتھ بلا وجہ سختی نہ کریں۔ حدیث پاک میں آیا اللہ کے پیارے حبیب اپنے نواسے امام حسن سے حضور پیار فرما رہے تھے، ان کو چوم رہے تھے۔ اقرا بن حابس تمیمی حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے دیکھا کہ حضور اپنے نواسے کے ساتھ شفقت اور محبت فرما رہے ہیں، اقرا نے کہا حضور میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو چوما نہیں ہے، کبھی کسی سے پیار نہیں کیا، آپ اپنے نواسے حسن سے پیار فرما رہے ہیں۔ تو حضور نے بڑا پیارا جملہ بولا، فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا اولاد کے ساتھ شفقت محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے، بلا وجہ اسے ڈانٹنا ڈبٹنا گالی دینا مارنا پیٹنا یہ جائز نہیں ہے، سمجھائیں اسے پیار سے محبت سے۔ اسی طرح 8واں 9واں حق اولاد کا والدین پر یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کریں، سب کو برابر رکھیں۔ بڑا پیارا واقعہ حدیث پاک میں آیا، حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت بشیر، عرض کی آقا میں نے اپنے اس بیٹے نعمان کو ایک غلام دیا ہے تحفے کے طور پہ، تو آپ نے فرمایا جو باقی تمہارے بیٹے ہیں کیا ان کو بھی غلام دیا؟ کہا نہیں حضور صرف ایک کو دیا۔ فرمایا واپس جاؤ، یا تو سب کو ایک ایک غلام دو یا اس سے بھی غلام واپس لے لو۔
یہ عدل انصاف ہے۔ جب ہم اپنی اولاد میں انصاف نہیں کریں گے، ایک کو زیادہ پیار کریں گے، ایک کو زیادہ چیزیں دیں گے، دوسرے کو محروم کریں گے، پھر اولاد کے دلوں میں بھی نفرت پیدا ہوگی، تو یہ نامحق ہے۔ اور 10واں حق یہ ہے، اگر کوئی بچہ یتیم ہے، اس کے سرپرستوں کو چاہیے اس سے اچھا سلوک کریں، اس کا چچا تایا جو بھی اس کا بڑا ہے، اس کا مال نہ کھا جائیں، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اچھا سلوک کرو، یہ حق ہے یتیم کا۔ قرآن نے کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ ذات محترم، یہ وہ حقوق ہیں جو اسلام نے ہمیں کہا ہے اپنی اولاد کو حق دو، اولاد کو ادب سکھاؤ۔ اس نے فرمایا ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن او کما قال، کسی باپ نے اپنی اولاد کو حسن ادب سے بہترین کوئی تحفہ نہیں دیا۔ ایک باپ جو اپنی اولاد کو بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ یہ ہے اس کو اچھا ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے نواسوں کی تربیت کر کے ہمیں طریقہ بتایا۔ حضور جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت امام حسین بچے تھے، آپ مسجد میں تشریف لے آئے، حضور کے پاس زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا تھا، امام حسین نے کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ حضور نے جب دیکھا کہ میرے نواسے نے زکوٰۃ کی کھجور اپنے منہ میں ڈال لی، آپ نے فوراً انگل ڈال کے کھجور باہر نکال لی، فرم بیٹا اس کو باہر نکال دو، یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اور میری آل کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے۔ یہ ہے تعلیم و تربیت۔ آج ہمارا بچہ اگر کسی کے پیسے باہر سے لے آئے چھین کر، یا کوئی چیز دکان سے وہ چوری کر کے لے آئے، ہم اسے شابش دیں، پھر وہ بچہ اچھا انسان نہیں بنے گا۔ تربیت یہ ہے کہ خود بھی سچ بولو، اولاد کو بھی سچ بولنے کا حکم دو، خود بھی نماز پڑھو، بچوں کو بھی نمازی بناؤ، خود بھی اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرو۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان ہے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے کے حوالے سے، آپ نے فرمایا جو کام اپنی اولاد کو سکھانا چاہتے ہو پہلے خود سیکھو۔ یہ طریقہ ہے، خود سیکھو۔ ہم گھر میں جیسا ماحول اپنی اولاد کو دیں گے اسی طرح ہماری اولاد کے اوپر اثرات ہوں گے۔ اگر والدین 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے، اولاد کو کہنا نہیں پڑے گا بیٹا نماز پڑھو، بیٹا بیٹی خود دیکھ کے نمازی بن جائیں گے۔ اگر والدین روزانہ صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے کریں گے، اولاد کو کہنے کی ضرورت نہیں بیٹا قرآن پڑھو، وہ اپنے والدین کو دیکھ کر خود قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اگر والدین سچ بولیں گے اولاد بھی سچ بولے گی، والدین اچھا سلوک کریں گے، دوسروں رشتہ داروں کے ساتھ بڑوں کا احترام کریں گے، بچے بھی بڑوں کا احترام کرنے لگ جائیں گے۔ والدین چھوٹوں سے شفقت کریں گے، بچوں کے اندر بھی شفقت کا مادہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر والدین فلمیں ڈرامے دیکھیں، والدین ننگی انڈیا کی فلمیں دیکھیں اور جناب وہ رقص و سرود دیکھے، تو پھر یہ امید نہ رکھو کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا، میرا بیٹا اچھا انسان نہیں بنے گا، پھر وہ فلمی اداکار تو بن سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اور قصوروار آپ ہوں گے۔ یہ بڑا حضرت محترم، یہ دور وہ ہے آپ جانتے ہیں بڑا پرفتن دور ہے، بے حیائی عروج پر ہے۔ یہ فیس بک، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، اس نے ستیہ ناش کر دیا، جوانوں بچوں کی جوانیوں کو برباد کر دیا، تعلیم تباہ ہو گئی۔ خود والدین اپنی اولاد کو، چھوٹے بچوں بچیوں کو ٹچ موبائل شوق سے لے کر دیتے ہیں،
اور پھر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، وہ جو مرضی دیکھتے رہیں۔ مجھے بتائیں نا، جب بچپن سے ہی آپ کا بیٹا یا خدا نخواستہ کسی کا بچہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانا دیکھنے کا عادی بن جائے گا، جوانی بھی تباہ ہو گئی، مستقبل بھی تباہ ہو گیا، تعلیم بھی برباد ہو گئی۔ اس لیے ضروری ہے ہم خود بھی اپنے آپ کو سنواریں، خود بھی اچھے انسان بنیں اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کریں۔ اور یہی قرآن نے ہمیں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔